اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہر دل عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے لیکچر میں جو ہے ہم نے آیت الکرسی اور سورۃ العلم نشرح کا ترجمہ لکھا تھا اور یاد کیا تھا، اور تمام طلبہ نے جو ہے وہ لکھ کر مجھے بھیجا بھی ہے، سینڈ کیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس رہا ہے، بہت اچھا کام کیا گیا تھا۔ آپ اسی طریقے سے اللہ کرے گا کام کرتے رہیں تو کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ایمانیات اور عبادات کے حوالے سے۔ یہ ہمارا دوسرا باب ہے۔ ہم یہ باب پڑھتے ہوئے ہم صرف اسی مواد کو پڑھیں گے کہ جو آپ کے مشقی سوالات کے ذیل میں آتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے صرف سوالات کو ہی حل کریں گے۔ اور جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں یہ آپ کا لانگ کوشچن بنتا ہے کہ عقیدہ آخرت کے اجزاء بیان کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے ایمانیات کے لفظ کو جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایمانیات کیا ہوتا ہے۔ ایمانیات جو ہیں وہ پختہ عقائد ہوتے ہیں۔ یہ انسان کا پختہ ایمان ہوتا ہے کس چیز پر؟ اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر، کتابوں پر، رسولوں پر، ٹھیک ہے، مرنے پر، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔ اس کو جو ہے ایمان مفصل بھی کہتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ پختہ ایمان رکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو ایمانیات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایمانیات میں سے جو سب سے اہم عقیدہ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ ٹھیک ہے، آخرت کے اوپر ایمان ہونا کہ آخرت کا ایک دن جو ہے وہ برپا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا جزا کا نظام قائم کریں گے اور اس موجودہ کائنات کو جو ہے وہ اس کو ختم کر دیں گے، اس کو تباہ کر دیں گے۔ اور اس کا تذکرہ جو ہے قرآن کی مختلف صورتوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں ملتا بھی ہے، جیسے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة۔ یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے آپ کا سبق پڑھ کر سناؤں گا، اور آپ نے جو ہے ان ساری جو 5 پوائنٹ میں پڑھانے لگا ہوں، آپ نے ان کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اور یہی آپ کا جو ہے وہ ہوم ورک ہوگا۔ عقیدہ آخرت کے اجزاء۔ پہلے نمبر پر ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے یہ عارضی ہے، اور ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی مخلوقات کو مٹا دیں گے۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو، جتنی مخلوقات اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ نمبر 2، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری زندگی بخشے گا، اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حشر کہتے ہیں، کہ انسان اپنے اعمال کا بدلہ لینے کے لیے، بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش برسائیں گے کہ جس کی وجہ سے انسان زمین سے اس طریقے سے نکلیں گے کہ جس طریقے سے زمین سے گھاس نکلتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا گھاس
کہ پتے یا پودا جو ہے کس طریقے سے زمین سے سر اٹھا کر باہر کی طرف نکلتا ہے، اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ زمین سے اگیں گے، یعنی کہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے جو دوبارہ جی اٹھیں گے، اور سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو پھر وہ حاضر ہوں گے۔ نمبر 3، اس دن ہر انسان کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ اکرام، ہم جو عمل بھی کرتے ہیں اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے، وہ ہمارے فرشتے جو کرامن کاتبین اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مقرر کیے ہیں، وہ ہمارے اعمال جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ اچھا عمل بھی لکھ لیتے ہیں، برا عمل بھی لکھ لیتے ہیں، اور یہ ہماری ایک کتاب تیار ہو رہی ہے جسے نام اعمال کہتے ہیں۔ یہ قیامت والے دن جو ہے ہر شخص کو دی جائے گی کہ وہ اپنی کتاب کو پڑھ لے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی جو ہے وہ نہیں چھوڑی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائے گا، جس کی نیکیاں اللہ کی میزان میں برائیوں سے زیادہ وزنی ہوں گی اسے بخش دے گا، اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری رہے گا اسے سزا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعمال کا وزن کریں گے۔ دیکھیں اعمال کا وزن جو ہے وہ 2 دفعہ ہے۔ پہلی دفعہ اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس سے مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی جس کے نام اعمال کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، یا ہر نبی کا جو بھی اس کا امتی جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور اسی طریقے سے جو ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ تو جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا وہ جو ہے اس میں سے الگ کر دیا جائے گا، اور کافر جو ہے وہ الگ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو مومن بچیں گے ان کا الگ سے پھر نام اعمال اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، جس کے اعمال کے اندر برائیاں زیادہ ہوں گی اس کو اس کی سزا کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ نمبر 5، جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ وہی ابدی زندگی، دیکھیں یہ ابدی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ نہیں ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے۔ کسی کی جلدی کٹ جاتی ہے، کسی کی دیر سے، کوئی جلدی وفات پا جاتا ہے، کوئی دیر سے وفات پا جاتا ہے، کوئی بچپن میں وفات پا جاتا ہے، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، اور وہ بھی بڑھاپے کے اندر بھی آخر عمر تک جاتا ہے اور وہ وفات پا جاتا ہے۔ تو یہ تو دنیا عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، یہ سانس عارضی ہیں، لیکن جو قیامت والے دن ملنے والی ہے زندگی وہ مستقل زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے اعمال کے اندر نمازیں ہوں گی، زکوٰۃ و صدقات خیرات ہوں گے، جو ہے نا روزوں کا اجر ہوگا، حج کا اجر ہوگا، وہ جو ہے بخشش ان کی بخشش ہو جائے گی تو وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی سزا دینے کے لیے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب اپنی سزا بھگت لیں گے، سزا کاٹ لیں گے، تو ان کو جو ہے وہ جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہوگی کہ جن کے لیے جہنم کا جو ہے وہ آرڈر ہو چکا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہیں ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھلا دیا، وہی ہماری سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو وہ روئیں گے۔ تو ہمیں جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو 5 پوائنٹ ہیں یہ ہیں عقیدہ آخرت کے اجزاء، یعنی آخرت کے اندر جو رونما ہونے والے جو کام ہیں وہ یہ 5 پوائنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے اپنا سوال لکھنا ہے مشق میں سے دیکھ کر کہ عقیدہ آخرت کے اجزاء بیان کریں، اور اس کے نیچے جو آپ نے یہ 5 پوائنٹ لکھنا ہے، یہی آپ کا سوال ہے اور یہی آپ کا آج کا جو وہ ہوم ورک ہے۔ آپ نے جو ہے اپنے وقت کے اندر ایسا نہ ہو کہ کسی کا ہوم ورک جو کل آ رہا ہے، کسی کا پرسوں آ رہا ہے، جو وقت دیا جاتا ہے اس کی پابندی کریں، یہ اچھے بچوں کا شیوا ہے، اچھے بچوں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ سوال لکھنا ہے اور اس کے نیچے یہ 5 پوائنٹ آپ کا جواب ہوگا، اور اس طریقے سے آپ کی جو ہے وہ کاپی بھی بنتی جا رہی ہے۔
آپ روزانہ کا کام روزانہ کریں، کام بالکل جمع نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔